بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے رحم آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سر توبہ کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر دو، لیکن ایک عورت نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر حکم آیا، اے اسرائیل، ماں کی روح قبض کر دے اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے اسرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کو ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز و شاداب گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے اور بے شمار پھلدار درخت پیدا کیے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے صرف ایک بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ آلاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ رکھا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالنا، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ چلنا، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، یہ میرا بندہ ہے، اپنی تیزی دکھا کر اسے ڈرانا مت۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بیزار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔ اور اب اے مالک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے پروردگار، تجھ ہی کو علم ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مالک الموت، اسرائیل، وہ بچہ نمرود ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اعلاؤں میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ نمرود ہی وہ بچہ تھا جسے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے کس شان و عظمت سے پالا، مگر یہ بچہ بڑا ہو کر خدائی کا دعوے دار بنا۔ نمرود کو رب العزت نے بادشاہت تک عطا کی۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک تھا۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کے اصول کے پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کیا۔ خالق کے خلیل حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا، ان کو آگ میں ڈالا، ان کو اذیتیں پہنچائی۔ پھر رب کائنات کے حضور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے مالک، یہ معلوم نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنی اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ رہی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ سیاہ آبر کی طرح کچھ اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش مٹی میں مل گیا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیا، انہوں نے اس کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلیت نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا سر کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ وہ ہر کسی سے سر پہ لکڑی یا ہتھوڑا یا جوتی مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے بیٹھ جاتا اور اس کو چین آ جاتا، مگر پھر وہ اس کو ستانے لگتا۔ شب و روز وہ اس میں سر پر جوتے مارے جاتے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ جیسے پروردگار عالم نے بڑی شان اور عظمت سے پالا اور ڈوبتی کشتی سے بچایا، ماں سے دور کر کے بھی اسے کوئی رنج اور دکھ نہ پہنچایا۔ وہ بڑا ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ خداوند قدوس کے مقابلے میں آیا، اس کے خلیل کو ستایا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تو پھر مالک نے اس ظالم اور مردود کا ایسا حشر کیا کہ اسے قیامت تک نشان عبرت بنایا اور کائنات کے حقیر ترین مخلوق اور ضعیف ترین مخلوق مچھر کو اس پر مسلط کر کے اسے ہلاک فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے خالق کے حضور سجدہ کیا اور عرض کیا، پروردگار عالم، تو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو تو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔